اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ ہدایت یافتہ وہ ہے المہتدی جس کو ہدایت حاصل ہو گئی ہے۔ مہتدی ہدایت یافتہ وہ شخص ہے جس کی اللہ ہدایت کرے، جس کو اللہ ہدایت دے۔ حقیقتاً اصالتاً و بذات ہر چیز کا مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو حاصل ہے وہ من اللہ ہے، لا من عند نفسہ، خود اپنے پاس سے کوئی شخص کوئی چیز نہیں رکھتا۔ انسانوں کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ بالذات نہیں ہے، بالغیر۔ اور یہ بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو، ہر بالغیر کو بالذات پر منتہی ہونا چاہیے۔ ہدایت کوئی نبی دے دیں، کوئی امام، کوئی رسول، کوئی عالم، کو ذریعہ ہے البتہ، لیکن حقیقتاً ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، مصدر اصلی و بذات ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے لب و لہجے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے جس میں آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا۔ یمن آپ کو تبلیغ کے لیے بھیج رہے تھے، اس میں ارشاد فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، اے علی تیرے ذریعے اللہ ایک آدمی کی بھی ہدایت کرے۔ بِکا ذریعہ ہوتا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے، کسی نبی کے ذریعے، کسی امام کے ذریعے، وہ ہدایت دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ بالآخرہ ہدایت منتہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ ایک عالم نے ہدایت دی، ایک مولانا صاحب نے ہدایت دی، اس نے کہاں سے لی؟ حدیث سے۔ حدیث کہاں سے؟ رسالہ مآب سے۔ رسالہ مآب کہاں سے؟ اللہ سے۔ بالآخر اللہ کے اوپر منتہی ہوتی ہے ہدایت۔ فہو المہتدی۔ اس سے احتراز کرنا ہے کہ اگر سلسلہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اوپر منتہی نہیں ہوتا ہے تو وہ ہدایت نہیں ہے۔ حقیقت ہدایت وہ ہے جس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر منتہی ہوتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی رائے سے، اپنے ذاتی نظریے سے کوئی بات کرتا ہے اور لوگوں کو کسی راستے پر چلاتا ہے اور اس کی ذاتی رائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر منتہی نہیں ہوتی تو وہ ہدایت نہیں ہے۔ اگرچہ لاکھ سمجھے کہ یہ ہدایت ہے لوگ، یہ وہ فی الواقع چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر منتہی نہیں ہوتے، اس کی اپنی ذاتی رائے جو قرآن و سنت پر مستند نہیں ہے۔ استناد بالقرآن و استناد بالحدیث نہیں ہے، ذاتی رائے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارہ اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے جس کو اللہ گمراہ کرے۔ اس قسم کی تعبیرات قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اس قسم کے تعبیرات بہت زیادہ ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے ایک اس آیت میں تعبیر ہے وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ تو ہدایت دیتا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ رحمت اللہ کے اوپر واجب ہے، خود قرار دیا ہے، تو کسی کو گمراہ کرنا تو رحمت نہیں ہے۔ یہ اپنے اوپر جس چیز کا التزام خداوند عالم نے خود کیا ہے، اس کے خلاف یہ رحمت کی جگہ ایک شخص کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو از خود گمراہ نہیں کرتا۔ جی، یہ ایک تعبیر ہے قرآن مجید میں بہت جگہوں پر اختیار کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کسی کو از خود گمراہ نہیں کرتا، یہ اللہ کے مقام رحیمیت رحمانیت کے خلاف ہے، اور اس آیت کے بھی خلاف ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں لوگوں کے ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہدایت ودیعت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگایا ہے کہ انسان کو راہ راست کے اوپر لگائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سلسلے ہدایات خدا قائم کرتا ہے، گمراہ تو کرنے کے لیے یہ خدا عالم نے از خود کوئی وسیلہ نہیں بنایا معاذ اللہ۔ مثلا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور اس کو کہہ دیا جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، نہیں، شیطان کو صرف مہلت دی ہے کہ آزمائش اور امتحان کے لیے۔ ان تمام ہدایات کے ذرائع اور وسائل کے مقابلے میں خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ پھر کیا مطلب ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، ابھی اوپر آ گئی بات مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، ہدایت یافتہ وہ ہے جس کی اللہ ہدایت کرے، اور اگر کسی کی اللہ ہدایت نہ کرے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ جب وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ جی، گمراہ اللہ نے بنایا؟ نہیں، اللہ نے نہیں بنایا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے کہا کہ رحمت میرے اوپر واجب ہے۔ جی، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اس شخص کو بھی ہدایت دیتا ہے، لیکن یہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی فطرت میں بھی ہدایت ودیعت تھی، یہ اس نے فطرت کا گلا دبا دیا۔ یہ اور بیرونی عوامل کے ذریعے انبیاء مبعوث ہوئے، ان کی بھی تکذیب کر دی۔ دیگر جو ذرائع ہے ہدایت کے، ان سب کو اس نے ٹھکرا دیا۔ جب تمام وسائل ہدایت کو اس شخص نے مسترد کر دیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہدایت کو جبراً مسلط نہیں کرتا۔ جبری ہدایت نہیں۔ خداوند عالم نے ایک جگہ لو شاء اللہ لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا سب کی ہدایت ہو جاتی، تم سب کی ہدایت کرتا اللہ تعالیٰ۔ جبری ہدایت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، جبری ہدایت نہیں ہوتی۔ جب جبری ہدایت نہیں چاہتا تو اختیار سے یہ شخص ہدایت حاصل نہیں کرتا، تو پھر کیا راستہ ہے؟
ہدایت کو اللہ مسلط بھی نہیں کرتا اپنے اختیار سے، یہ اختیار نہیں کرتا ہدایت کو، کیا صورت ہے؟ صورت ایک یہ بچتی ہے کہ اللہ ہدایت سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو ہدایت دینے سے ہاتھ اٹھاتا ہے جب ہدایت نہیں دیتا ہے، یعنی جب ہدایت یہ شخص قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ مسلط اور جبر کر کے ہدایت نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ ابتداءً ہدایت نہیں دیتا، ابتداءً بہت ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ یہ خود سمجھے اور خود ہدایت کو اختیار کرے، نہیں کرتا۔ جب یہ خود اختیار نہیں کرتا پھر دو راستے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے اوپر جبر کرے، ہدایت کو مسلط کرے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جبر نہیں کرنا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، ہدایت نہ دے، ہدایت نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہے من یضلل، اور یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ اس دل سے ہاتھ اٹھاتا ہے اس دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس دل پر ہدایت کو مسلط بھی نہیں کرنا، خود اس نے اختیاراً بھی ہدایت حاصل نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ اس دل سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگ جاتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے من یضلل کا مطلب، اور یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو ٹھکرانے والوں، مسترد کرنے والوں کے اوپر جبراً مسلط نہیں کرتا۔ جب اللہ جبراً مسلط نہیں کرتا یعنی ہدایت نہیں دیتا، جبراً نہیں دیتا، پھر کیا ہے؟ پھر ہدایت نہیں ہے تو پھر ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اس کو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ لوگ جو ہے خسارہ، زندگی کا خسارہ اٹھانے والے ہیں، اپنی زندگی اور حیات اخروی کا خسارہ اٹھانے والوں سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ بھی قابل توجہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے خلق کیا، ذرا خلق کیا، خلق کرنے کو کہتے ہیں، ہم نے خلق کیا لجہنم، جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، جلانے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، ایندھن بنانے کے لیے۔ عجب جی، کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر عمدن کچھ لوگوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا کیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ اس ذات کی طرف سے یہ بات کس طرح معقول ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو خواہ عذاب دینے کے لیے پیدا کریں؟ نہ پیدا کرتے، نہ عذاب نہ ثواب، دونوں چیزیں نہیں، پیدا ہی نہ کرتے ان لوگوں کو۔ یہ کیسے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے لوگوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کائنات کے اوپر، جو حاکم نظام ہے، اس کا لازمہ یہ ہے، لازمہ ہے، نہیں کہ براہ راست اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے۔ اس کا لازمہ ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا، نہ، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا عادلانہ، اس عدل و انصاف کا لازمہ یہ ہے، وہ اس طرح کہ ایک صورت یہ ہے کہ مومن ہو یا کافر ہو، سب لوگوں کو اللہ جنت میں بھیج دے،
برابر ایمان لانے والے نہ لانے والے، جرائم پیشہ لوگ اور مومن مخلص متقی اور پرہیزگار، سب کو جنت بھیج ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے سب کو جہنم بھیج، مومن اور پرہیزگاروں کو بھی اور فاسق فاجر قاتل خونخوار سفاکوں کو بھی، دونوں کو جہنم بھیجے، دو صورت۔ تیسری صورت یہ ہے مومنین کو جہنم بھیجے اور کافروں کو جنت میں بھیج دے، اسی صورت یہ اور کوئی صورت ہے؟ تیسری صورت۔ چوتھی صورت یہ ہے مومنین کو جنت بھیجے اور کافروں کو جہنم بھیجے۔ چار صورتیں بنتی ہیں۔ ان چار صورتوں میں سے تین صورتیں ناقابل قبول ہیں، معقول نہیں ہے۔ سب کو جنت بھیجنا بھی مومن اور کافر، سب کو جہنم بھیجنا بھی مومن اور کافر برابر، اور مومنوں کو جہنم اور کافروں کو جنت بھیجنا بھی، یہ تین صورتیں ممکن نہیں ہے عدل و انصاف الہی کے لیے۔ معقول انسان یہ کام نہیں کرتا، اللہ کیسے یہ کام کرے گا؟ ٹھیک ہے، پھر کیا بچتی ہے صورت؟ چوتھی صورت یہ بچتی ہے مومنوں کو جنت بھیج دیں اور کافروں کو جہنم بھیج دیں۔ یہ اس نظام الہی کا لازمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس نظام عدل کے نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس عادلانہ نظام کو چھوڑ کے باقی تین صورتوں میں سے کوئی صورت کرے تو پھر شاید یہ ایسا نہ ہو، یعنی اس صورت میں سے پہلی صورت میں ایسا نہیں ہوتا کہ سب کو جنت بھیج دیں، مومن کافر سفاق قاتل اور تہجد گزار سب دو ایک ساتھ جنت چلے جائیں۔ یہ چار صورتیں ہیں، ان میں سے تین صورت ممکن نہیں، چوتھی صورت ہی متصور اور ممکن ہے، تو اس کا لازم یہ ہے تو پھر تو کچھ لوگ تو ضرور جہنم جائیں گے۔ جی یہی فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ جی لہم، کیوں ان لوگوں کو جہنم کے لیے آپ نے پیدا کیا؟ آپ کا نظام جو ہے وہ اس کا متقاضی کیوں ہے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں کے پاس ایسے دل ہے جس میں سوجھ بوجھ نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے۔ یہ کفر اور ایمان میں فرق سمجھ کا ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں آیا ہے کفر اور ایمان کا فرق جو ہے وہ سوجھ بوجھ میں ہے، عقل میں ہے۔ یہ سمجھدار المؤمن کیس، مومن ہوشیار سمجھدار ہوتا ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے، اصل زندگی کے نقطے کو سمجھنے سے یہ لوگ قاصر ہو گئے۔ کفر و ایمان سے ہٹ کر کے بہت سے دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ سوجھ بوجھ اور سمجھ کو بہت بڑا دخل ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، یہ ان آنکھوں میں بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ یہ رنگوں کا ادراک ہوتا ہے، رنگوں کا ادراک ہوتا ہے، حقائق کا ادراک نہیں ہوتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، بہت سی باتیں سنائی گئیں، جی بہت سی آوازیں جو ہے ان کے کانوں سے ٹکرائی گئیں، جن آوازوں سے انسان منقلب ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس قسم کے روح پرور آوازیں آئی، ان کے کانوں سے ٹکرائیں، لیکن وہ کانوں کے پردے سے وہ باتیں آگے دماغ تک جاتی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ۔ اضل کا مطلب یہ ہے کہ چوپائے جو ہے وہ گمراہ ہے، یہ لوگ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ نسبی ہے، معاملہ نسبی ہوتا ہے کہ انسان کو چونکہ عقل و فہم و فراست حاصل ہے
اور جانوروں کے لیے وہ عقل و فہم و فراست حاصل نہیں ہے، لہٰذا انسان کو زیادہ سمجھدار اور جانوروں کو ناسمجھ نافہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی زیادہ نافہم ہیں، عقل ہونے کے باوجود، شعور و ادراک ہونے کے باوجود جانوروں سے بھی زیادہ نافہم ہیں۔ یہ اول اس لیے بھی کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے انسانوں کے لیے تسخیر مسخر کر کے، تو یہ انسانوں کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں اور پھر گھاس کھاتے ہیں، دودھ بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں۔ یہ کہ وہ اپنا جو غرض خلقت ہے، اس غرض خلقت کے اوپر جانور ٹھیک کام کرتے ہیں، اپنے فطری تقاضوں کے اوپر ٹھیک چلتے ہیں۔ یہ لہٰذا ان میں اپنی غرض خلقت سے انحراف نہیں ہے جانوروں میں۔ یہ جبکہ انسان جو ہے وہ اپنی غرض خلقت سے انحراف کرتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ہے نا واضح کہ فرشتے جو ہے وہ بھی ایک طرفہ مخلوق ہے اور حیوانات بھی ایک طرفہ مخلوق، دو طرفہ مخلوق انسان ہے، کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے عقل کو غالب کرے تو فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جاتے ہیں، اور خواہشات کو غالب کرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے انسان ہونے کے تقاضوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے لوگ، بلکہ جانور جو ہے وہ اپنے جانور ہونے کے تقاضوں کے اوپر عمل پیرا ہیں، وہ اپنے غرض خلقت کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک عمل کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، دودھ بناتے ہیں۔ یہ جبکہ انسان اپنی غرض تخلیق سے انحراف کرتا ہے، اس کے غرض تخلیق تھی ارتقاء، لقاء رب، اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اللہ کی بارگاہ تک اپنے آپ کو پہنچانا تھا۔ یہ اس میں یہ انسان بہت پیچھے رہ گیا۔ خداوند عالم ہم کو اپنی بارگاہ میں سرخ روئی عنایت فرمائے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔